حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے میری تمنا اور خواہش ہے، میرا دل چاہتا تھا وہ 3 فضیلتیں، بڑی فضیلتیں اور بھی بڑی ہیں لیکن 3 کمال فضیلتیں جو اللہ نے سیدنا علی کو عطا فرمائی ہیں نا، اللہ مجھے بھی عطا فرما دیتا. ان میں سے ایک جو سیدنا علی کو 3 ملی ہیں. پہلی فرمایا وہ جب تبوک کے میدان میں جانا تھا، جنگ تبوک کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو پیچھے مدینے میں نگران چھوڑ دیا. وہ علی جو کبھی جنگوں سے نہیں پیچھے ہٹے رضی اللہ تعالیٰ، شیر خدا ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے دیکھا اور حیران بھی تھے، سسر بھی ہیں، دل میں جذبہ بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول ہے، آقا ہے میرے علی کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالیہ نشان کیے نا کہ مجھے عورتوں اور بچوں پر اب چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگ پہ لے جانے کی بجائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیرے لیے یعنی خوش ہونے اعزاز کی کتنی بڑی بات ہے. میں جب حدیث پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری مجھ سے نسبت وہی جو موسیٰ کی ہارون سے، موسیٰ کی، وہ دونوں نبی تھے مگر علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہا یہ اس نسبت سے کہ تو نگران ہے پیچھے، اللہ کے نبی جنگ پہ اور تو مدینے پر. دل جوئی کرنی تھی نا، کیونکہ علی کیسے رہ سکتے تھے جنگ سے پیچھے. یہ فضیلت موسیٰ اور ہارون کے جو تعلق والی بتائی گئی، فرمایا کاش مجھے مل جاتی. حضرت سعد چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری کہتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے پر، صحابہ سارے جنت کے طلبگار، نبی سے ہر وقت دعائیں لینا، اور وہ جو نبی نے الفاظ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی. صحابہ کہتے ہیں میں رات نیند ہی نہیں آئی، کون ہوگا، دعا کرتے تھے کاش ہم ہونی بھی چاہیے ہر ایک کو تمنا. صفیں بن گئی ہیں. تو عمر کہتے ہیں میں نے کبھی تمنا نہیں کی، خواہش نہیں کی عہدے کی. اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے آواز دے. تو سارے دوست بیلی صحابہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے صبح جب دن جڑا دو، صحابہ صفوں میں جب کھڑے تھے نا بنا کر صفیں، تو قدموں کو اوپر اوپر اٹھا رہے تھے پیچھے سے کہ میری طرف نظر پڑے، آقا مجھے آواز دے دے. مگر فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، زمین پر کس نے؟ اللہ کے نبی خود بھی بات نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی کلام کرتے جو اللہ وہی کرتا تھا. اور میں آئی نا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کو بلایا گیا تو کہا جی آنکھوں کا مسئلہ. اللہ نے اپنا لعاب لگایا، دوبارہ آنکھیں کبھی علی کی خراب نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سے جھنڈا پکڑایا. خیبر جو اتنے دنوں سے یہودی جس پر قبضہ کرتے اور مطلب وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، حضرت علی نے جب انٹری ماری، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ وہ بھی فضیلت مجھے بھی اللہ وہ والی دے دیتا. تیسری فضیلت، نجران کے عیسائیوں نے جب مبالغہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی مناظرہ وہ جو آنا مبالغہ کے پہلے بحث کی، پھر کہتے جی اللہ نے جو حکم نازل کیا کہ لائیں اولاد گھرانہ اپنا. تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے آئے نا تو چادر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں سائڈ پر علی، بائیں میں فاطمہ، حسن اور حسین، اور کہا کہ اللہ میرا یہ اہل البیت ہے. کہتے وہ فضیلت کی گھڑیاں اللہ مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی عطا فرما دیتا. یہ لوگ ہیں ہی پتہ نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور آپس بھائی اس باغ میں ایسی دوڑ تھی کہ اس گلشن کا ہر پھول چاہتا تھا میری خوشبو زیادہ ہو. میرا جو ایمان ہے، وہ علی ہو، وہ سعد بن ابی وقاص ہوں، وہ دیگر صحابہ، ابو بکر لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر لے لیں، سیدنا عثمان لے لیں، حسن حسین لے لیں، سیدنا امیر معاویہ لے لیں، ہر شخص وہ نیت میں خالص اور اللہ کی رضا طلب کرنا چاہتا تھا. یہ ان کی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اہل البیت پر، صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی یہ فضیلتیں ہمارے تو دور تک، ہمیں تو ان کے جس صفوں میں انہوں نے کھڑے ہونا ہے اللہ اس میں لائن میں جگہ دے دے. ہمارے لیے یہ کمال ہے. اس جنت میں اللہ ہمیں لے جائے جہاں یہ صحابہ اہل البیت ہوں گے، تو وہ گھرانہ اس کو پڑھا کریں، وہ فضیلتوں والے گھر.